حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال تعالی فی موضع آخر، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، صدق اللہ العلی العظیم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، کسی شاعر نے کہا ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ ہم آج جس عنوان پر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہے بیداری، ہوشیاری، سمجھداری، یا آپ اس کو تمل میں اس طرح سے کہہ لے سکتے ہیں کہ ورومن کاپوں، انگریزی میں اس کو یوں کہیں گے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور۔ احتیاط، ہوشیاری، تدبیر وقت سے پہلے کر لینا، یہ سمجھداروں کی نشانی اور علامت ہے۔ سمجھدار شخص ایک مصیبت کے، ایک پریشانی کے سر میں سوار ہونے سے پہلے، اس طوفان کے، سیلاب کے آنے سے پہلے اس سے بچنے کی کیا تدبیریں پلاننگ ہوتی ہیں وہ کر لیتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان دونوں سے یہ نہیں کہا کہ اس درخت کے پھل کو نہ کھاؤ، بلکہ اللہ نے کہا قرآن میں وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے پاس بھی نہ جانا، قریب بھی نہیں جانا، قریب جائیں گے تو وہاں کے پھل کے کھانے کا سوال ہوگا۔ اللہ نے تو جڑ سے ہی اس کو ہمارے فقہ کے اندر، فقہ جو اسلامک لا ہے اس کے اندر ٹیکنیکل ورڈز کے اندر اگر بولیں تو ایسا کہتے ہیں کہ سد الذرائع، گناہ ایک گناہ ہے اور گناہ کا ذریعہ ہے، سبب ہے، تو بہت دور سے ذریعہ اور سبب ہی سے روک دیا جاتا تاکہ بندہ وہ ذریعہ اور سبب میں پڑے، چڑھتے چڑھتے سیڑھی میں ایک پیر رکھتے 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 آخر جو حرام کام جس سے منع کیا گیا تھا وہاں نہ پہنچ جائے، اس لیے فرسٹ اسٹیپ ہی میں منع کر دیا جاتا، اسے روک دیا جاتا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ورومن کاپوں، ایک مصیبت کے آنے سے پہلے اس کے لیے اس کو سمجھنا اور اس سے بچنے کی تدبیر کرنا، پلاننگ کرنا، یہ میرے اور آپ کے یعنی ہر مسلمان کی ایک نشانی ہونی چاہیے۔ قرآن اور حدیث نے ہم کو یہی تعلیم دی۔ قرآن میں سورہ یوسف ہے، آپ کو معلوم، اس میں ایک آیت آتی ہے کہ یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون۔ اچانک سے بادشاہ کو خواب آتا ہے کہ 7 موٹے موٹے بیل ہیں، گائے ہیں، 7 موٹے موٹے اور 7 باریک دبلے پتلے مریل قسم کے ہیں۔ یہ جو 7 دبلے پتلے مریل قسم کے ہیں، یہ 7 موٹے موٹے گایوں کو کھا رہے ہیں۔ تعجب ہو گیا، صوب سے پوچھ لیا گیا اس خواب کی صحیح تعبیر، خواب کا صحیح مطلب کسی سے بتانا نہ ہو سکا، کسی کو بتانا نہیں ہو سکا۔ ایک ساتھی کو یاد آیا، جیل میں قید خانے میں رہتے ہوئے یوسف ایک جو ساتھی پارٹنر تھے، انہوں نے تو ہمارے خواب کا صحیح مطلب بتایا، جیسا مطلب انہوں نے بتایا وہی ہو گیا کہ میں ریلیز ہو جاؤں گا بولا تھا، میں ریلیز بھی ہو گیا۔ تو اجازت لے کے پہنچا ہو، جا کے بولتا ہے یوسف اے یوسف ایھا الصدیق، اے سچے۔ سٹارٹنگ کیسا کرتا ہے وہ، تم تو سچے ہو، سچ کے علاوہ کچھ نہیں بولنے والے، افتنا فی 7 بقرات، ایسا ایسا خواب بادشاہ نے دیکھا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اس کا یہ مطلب ہے کہ 7 سال ابھی جو آنے والے ہیں بہت اچھی طرح سے کھیتی کے اندر پیداوار بہت زبردست،
विलेचल अमोघमाग इरुक, 7 साल की तो पैदावार ज़बरदस्त होगी, फिर उसके बाद के 7 साल आने वाले हैं जिसमें बड़ी कहत ही कहत, तंगी ही तंगी होगी। तंगी के 7 साल में, खुशहाली के 7 साल में जितनी भी आमदनी पैदावार की आई थी पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। यह है मतलब वो 7 मरेल गायों का, मोटे ताज़े 7 गायों को खा लेने का मतलब। बादशाह को मालूम हुआ, बुला भेजा बादशाह, बोला कि तुम्हारे जैसा एक आदमी मेरे लिए चाहिए, तुम मेरे मुशीर ख़ास आदमी बन जाओ, मेरे हमेशा मेरे साथ रहकर मुझे मशवरा देने वाले बन जाओ। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अमानतदारी के साथ साफ साफ ऐलान किया, ए बादशाह मुझे ख़जाने के सिलसिले में, यानी पैसों के फ़ंड के एतबार से मुझे अमेचर, मुझे मिनिस्टर बना दो। ये 7 साल कैसे बैलेंस करना है और उसके बाद के कहत साली के 7 साल जिसमें पैदावार में एक दाना नहीं आएगा, उसको कैसे मैनेज करना है उसको मैं जानता हूँ। अल्लाह ने मुझे सिखाया है, मैं मैनेज करूँगा, करके दिखाया। ये है मैं आपको जो मैसेज देना चाहता हूँ वो यही मैसेज है कि आने से पहले तैयारी। वरुमुन कापों का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये इस्लाम के अंदर ही सबसे ज़्यादा है, दूसरों के पास नहीं। दूसरे तो ऐसे ही मोटिवेशनल स्पीकर या कोई दूसरा नसीहत करने वाला 2-3 मिसालें दे के बोल लेगा, लेकिन ईमान वालों को ईमान के साथ साथ, इस्लाम वालों को इस्लाम के साथ साथ मुसलमानों को जो सबक दिए गए हैं उन तमाम सबकों के अंदर वरुमुन कापों करने का, यानी एक मुसीबत के आने से पहले एहतियाती तदाबीर अपनाने का, ये बड़ा सबक सिर्फ मुसलमानों को दिया गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत करके आए। यहाँ आने के बाद यहाँ जो नॉन मुस्लिम बड़ा तबका था वो यहूदियों का, जीव्स का, यूदरगढ़, उनके साथ अग्रीमेंट मुआहदा हो रहा है, ओपंदम, सारे कंडीशन लिख कर है कि कोई भी मदीना मुनव्वरा सिटी पर हमला करेगा, मुसलमान यहूद कर को फ़र्क नहीं रखेगा, हमें फ़र्क नहीं करेंगे, हमें सब के सब एक साथ मिलकर एक सफ़ में खड़े होकर मदीना मुनव्वरा सिटी पर हमला करने वाले को जवाब देंगे। कोई दुश्मन होगा, मेरे दुश्मन का आप या आपके दुश्मन का मैं हेल्प नहीं करूँगा। बाकायदा मुसलमान यहूदियों में एग्रीमेंट होता है, सारी की सारी एग्रीमेंट। ये क्या है? अभी कोई मुसीबत आई नहीं, कोई जंग नहीं आई, आने से पहले वरुमुन कापों, हालात के आने से पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा मैदान रेडी कर दिया कि कभी परेशानी आएगी भी तो उस वक्त कोई मुसीबत या वावेला मचाना, चीख पुकार करना, रोना चिल्लाना, कोई टेंशन नहीं। मुसीबत के आने से पहले पुरसुकून माहौल, कंट्री के अंदर मुसलमान भी नॉन मुस्लिम भी सब के सब सुकून के साथ, आफियत के साथ, खुशी के साथ, आपस में मिलनसारी के साथ रहने के लिए क्या करना है वक्त से पहले वो तैयारी की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये समझदारी ही हमको चाहिए। एक मुसीबत के आ जाने के बाद पहले से क्या भी तैयारी नहीं, उसकी पहले से क्या भी एहतियात नहीं, पहले से बचाव के लिए क्या भी तदबीर नहीं। मुसीबत आ गई सर में, तूफ़ान आ गया, सैलाब आ गया, उसमें डूब कर अब अल्लाह से बोलना, या अल्लाह रहम कुछ नहीं क्या तुझे, या अल्लाह मुसलमानों को कहीं को ऐसा तो तकलीफ़ देता, या अल्लाह मुसलमान देखा आज पूरी दुनिया के अंदर क्या हालत में है। वक्त दिया था अल्लाह जब मस्ती में हम लोग थे, जब वक्त था इन सब चीज़ों की तैयारी का, इन सब मुसीबतों से आने से बचाने का, जो प्लानिंग करने का मौका अल्लाह दिया था, एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका, अल्लाह जो सुनहरा मौका दिया था उसको यूज़ नहीं कर लिए। उसमें इतनी गफलत, इतनी मस्ती, इतनी लापरवाही, इतनी बेराह रवि के साथ हम पेश आते रहे जिसकी वजह से मुसीबत सर में आ गई। अब नालायकी की बातें हमारी ज़ुबान से निकलती हैं कि अल्लाह को रहम ने, मुसलमानों के साथ अल्लाह ऐसा करता ना, मुसलमानों के साथ अल्लाह ऐसा नहीं किया, जो एहतियात नहीं किए उन लोगों के साथ ऐसा होता है। ऐसा होना ये कानून है। हम दुनिया के एतबार से बहुत सारी चीज़ों में, एक घर को बेचना है, एक दुकान को बेचना है, एक दुकान ख़रीदना है, या एक घर ख़रीदना है, ज़मीन ख़रीदना है, या किराए का मामला करना है, किराए में भाड़े को अगर देना है, कोई दुकान देना है, कोई घर देना है, तो पेपर के अंदर, एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या नहीं कानून, कितने महीने, कैसा यूज़ करेंगे, कौन करेंगे, क्या चीज़ को यूज़ करेंगे, क्या चीज़ को यूज़ नहीं करेंगे। कंपनी में, दुकान में, किसी जगह में नौकरी को आदमी को रखना है, वर्कर को, स्टाफ को लेना है, वहाँ क्या क्या नहीं कानून, जब काम को जमने वाला आदमी भी, लेने वाले भी, कितने नहीं एहतियाती तदाबीर। ऐसा हो सकता, काम के ऐसा हुआ कोसिन की मुल्क में, इसलिए यहाँ पर लाम है, वो भी एक पॉइंट आया है कि ये काम कर सकते हैं, ये काम करना ज़रूरी है, ये स्टाफ का ये टाइम के अंदर ये करना सही नहीं है।
کتنے نئے قانون، کمپنی کی کون سی چیز کو کیسا یوز کرنا، کیسا یوز نہیں کرنا، دنیا کے اعتبار سے کتنی احتیاط، دنیا کے اعتبار سے کتنی سمجھداری سے ہم کام لے لیتے ہیں، لیکن اپنی قوم کی فکر کے اندر، اولاد کی فکر کے اندر، آخرت کی فکر کے اندر یہ احتیاط، یہ دور اندیشی، یہ ورومن کاپوم کرنے کا جو طریقہ ہے، جو قاعدہ ہے، اس کے بارے میں بڑی لاپرواہی۔ اب دو باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک تو قرآن کریم کے اندر ہم مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اپنے قوم اور ملک کی بھی فکر کریں۔ نمبر دو حکم دیا گیا اپنی اولاد کی بھی فکر کریں۔ اولاد کی فکر، قوا انفسکم واہلیکم نارا، ہم مردوں کو حکم دیا گیا تم اپنے گھر والے، اپنے بچے، اپنی بیویاں، اپنے گھر کے مستورات، ان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ فکر ہمارے دل کے اندر کس قدر ہے، کتنے پرسنٹ ہے، کیا کرتے ہیں ہم آگ سے بچانے کے لیے؟ میں مثال کے واسطے کہتا ہوں، ہم ہائی وے میں یا کسی روڈ میں جا رہے ہیں، کار میں ہیں، پوری فیملی ہے، بیوی بچے سب کے سب ہیں، جا رہے ہیں، کوئی آدمی ہم کو روک کے کہا، یا کوئی اچھا نیک دل ٹریفک پولیس ہے، وہ آ کے روک کر ہم کو کہا کہ اسی روڈ میں آگے ایک جگہ بڑا گھڑا ہے، بیچ روڈ میں بڑا گھڑا ہے، اندر گر جائیں گے کار کے ساتھ، بڑا خطرناک، دیکھ کر جاؤ، بچاؤ اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی بچوں کو بچاؤ۔ تو اب وہاں نہیں بولنے کا بولتا ہوں، اسے دوسرا کام نہیں، ہم میں کیا معمولی آدمی ہیں، کیا ہماری مرضی، ہماری مستی، ہماری انجوائمنٹ، ہمارا مزہ ہی ہم کو مین، گھڑا تو بھی رہندے، کیا تو بھی رہندے، ہمیں مر کو تو بھی جان دے، صحیح سلام بچ کو تو بھی جان دے، کیا ہو گئے تو پرواہ نہیں کر کو، لاپرواہی کے ساتھ چلا کو نہیں جائیں گے ڈرائیونگ کر کے۔ اس وقت ڈرائیونگ کے اندر بڑی ہوشیاری آ جائے گی، بڑی سمجھداری آ جائے گی، دیکھ کے بہت آہستہ کے ساتھ چلائے گا، پتہ نہیں کہاں وہ گھڑا ہے، کہاں میں اپنی بیوی بچوں کو کہاں ملا کو گھڑا میں گرا کو، کہاں ان کے جان کی آفت ہو جاتی ہے۔ سوچ سمجھ کے بڑا باقاعدہ سلیقے سے ڈرائیونگ کر کے جائے گا۔ لیکن اللہ معاف کرے ہزار بار، ہم کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ کون سے گناہ کی کیا سزا ہے۔ میری بیوی وہ گناہ میں مبتلا ہے، میرے بچے وہ گناہ میں مبتلا ہیں، گناہ میں مبتلا ہونے سے پہلے میں ان کی تربیت تو دے سکتا ہوں، ان کو تربیت تو کر سکتا ہوں، اچھی جگہ جوڑ کر ان کو دین کی باتیں سکھا سکتا ہوں، سمجھا سکتا ہوں، لیکن کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں۔ جتنا وہ روڈ میں جانے والا آدمی گھڑے میں گرا کے اپنی بیوی بچوں کو مارنے سے بچانے کے واسطے جتنی ہوشیاری کرتا، اتنی تک بھی پرواہ نہیں۔ قبر میں جا کے وہ جل کر مریں گے، ایسے عذاب والے کام وہ کر رہے ہیں، جہنم میں وہ تڑپ کر مریں گے، بار بار ان کو عذاب دیا جائے گا، ایسے ہی کام کرتے ہیں، مجھے اچھا معلوم، دن رات میں دیکھتا ہوں، لیکن کوئی فکر نہیں۔ ہم میں سے اکثر تو وہ ہوتے ہیں بچوں کی تربیت جب ہمارے ہاتھ میں ہے اس وقت تربیت نہیں کرتے، ناجائز لاڑ و پیار کے اندر مبتلا، پھر جب بچہ تربیت کے وہ کنٹرول جو لمٹ ہے نا اسے کراس کر کے چلا جاتا ہے، اب لچا لفنگا بگڑا ہوا ہو جاتا، اب ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، کیا ابھی تربیت کرنے ہوتا نہیں، بگڑ گیا سوچ، کنٹرول آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا سوچ، اب اسے کیا بھی تربیت کرنے سمجھانے ہوتا نہیں۔ وقت تھا تربیت کا، جس زمانے میں تربیت کرنا تھا اولاد کی، اس وقت تربیت کرنے سے غفلت اور لاپرواہی، اور جب وہ تربیت کے لمٹ سے کراس کر کے چلا گیا، اب آنکھیں کھلتی ہیں، اب فکر آتی ہے۔ اچھی طرح یاد رکھ لو، جب سے میں جو بولتا ہوں ورومن کاپوم، سمجھداری کہ وقت سے پہلے ہم احتیاط کر لینا، آئیڈیا کر لینا، بیدار رہنا۔ یہ بیدار رہنے کا مطلب میری آنکھوں کا کھلا رہنے کا، سر میں جو آنکھ لگی ہے یہ آنکھوں کے کھلے رکھنے کی بیداری مراد نہیں، عقل اور دل کی بیداری مراد ہے۔ میری عقل اور میرا دل اگر جاگ رہا ہے، بیدار ہے، تو ایک آفت کے آنے سے پہلے اندازہ ہو جائے گا مجھے، یہ کام جو میرا بیٹا کرتا ہے نا، یہ کرتا ہوا رہے گا تو یہ پریشانی آ سکتی ہے، یہ جو میرے محلے کے اندر ہو رہا ہے یہ ایسا ہوتا رہے گا تو یہ ہو سکتا ہے۔ سمجھداری، اللہ حکمت ہر ایمان والے کو اللہ دیا ہے، وہ حکمت اور سمجھداری سے اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ہوتا رہے تو کیا ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کا قصہ ہے، عفریت من الجن، جنوں میں سے ایک خطرناک جن، کیا بولا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو، بلقیس کا جو تخت ہے نا، آپ کی آنکھ ایسا پلک جھپکنے کے بقدر کتنی دیر لگتی کہ ملک سبا، ایک دوسری کنٹری سے، دور کنٹری سے، وہاں سے اس کے تخت کو، محل کو ایسا کا ایسا لے آ کے آپ کے سامنے رکھوں گا، پلک جھپکنے کے ٹائم میں، اتنا معمولی سیکنڈ کا مائکرو سیکنڈ بولے جو، اتنا معمولی وقت کے اندر میں لا کے رکھ دوں گا۔ اس کا تذکرہ ایک سورہ کے اندر ہے، اس سورت کا نام اللہ سورۃ العفریت کر کو نہیں رکھے، سورۃ سلیمان کر کو نہیں رکھے،
اس صورت کا نام اللہ رکھے ہیں سورۃ النمل. نمل کا معنی اینٹ، چونٹی، چیمٹی بول کے اللہ نام رکھے ہیں، یرمب. یہ کیا صورت، قرآن کی ایک صورت کا نام چونٹی سے کہیں کو. مفسرین لکھتے ہیں اس کے اندر ایک آیت ہے، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. زمین میں چلتی ہے چونٹی، احساس ہو گیا حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے پورے لشکر کے ساتھ، پوری فوج آرمی کے ساتھ آ رہے ہیں، ادھر سے گزریں گے. وہ تو دیکھیں گے نہیں چونٹی ہے کہ نہیں، بلکہ اپنے جانے کے کام میں معلوم نہیں ہوگا، کھندلتے ہوئے چلے جائیں گے، پوری چونٹی مر جائے گی. اپنی قوم ہے نا، اپنی قوم کی فکر کری. ایک چونٹی فکر کر کے چیخ کے اعلان کر کے بولتی ہے پوری چونٹیوں، سب اپنے بلوں میں گھس جاؤ، بلوں کے اندر گھس جاؤ، کیونکہ سلیمان ان کی فوج آتی ہے، معلوم نہیں سو کھندل دیں گے. یہ فکر آپ کے اور میرے دل میں ہونا اگر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا دل زندہ ہے، مردہ نہیں ہوا. میری عقل اور میرے دل کے اندر بیداری ہے، مر گیا نہیں، سو نہیں گیا. بلکہ اگر یہ فکر نہیں ہے تو پھر کسی کام کا نہیں. اسی فکر، یہ سبق دینے ہی کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی اس صورت میں اس آیت کو بھی لے آیا، اور پوری صورت کا نام ہی سورۃ النمل رکھا گیا، چونٹی کی صورت کا. یہی سبق اللہ مجھے اور آپ کو بھی دینا چاہتے ہیں. بات کو اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں. ایک کبھی کوئی چیز دنیا کے اندر ہے نا، اچانک سے نہیں، یعنی اچانک آنکھ بند کر کے کھولے، اچانک آپل آ گیا، اچانک درخت، پورا کا پورا درخت میجیکل، پورا درخت آ گیا، اس میں آپل لگ گئے، اس میں آم لگ گئے، جام لگ گئے، نہیں ہوتا. پہلے بیج ڈالا جاتا ہے، پھر اس کو اچھی طرح سے پانی سینچتے ہیں، پانی کے ذریعے سے اس کا پورا خیال کر کے اس کے بعد وہ پودا ہوتا، درخت ہوتا، پھر بڑا ہوتا، پھول، کلی، بعد میں چل کے پھل کا ٹائم اسٹارٹنگ ایسا چٹکی مارتے ہی فوراً پھل نہیں آ جاتا. دنیا میں کون سی بھی مصیبت آتی ہے نا، کون سا بھی خطرہ آتا ہے، پہلے اشارہ دیتا ہے. خطرے کی گھنٹیاں پہلے بجتی ہیں. جس کی عقل، جس کا دل بیدار ہوگا، جاگ رہا ہوگا، وہ سمجھ لیتا ہے اسے. خطرے کی گھنٹی کو دیکھ کے سمجھ جاتا ہے کہ یہ پریشانی ہے، میرے ملک کو، میری کنٹری کو، یا میرے کنٹری کے رہنے والے لوگوں کو، یا میری قوم کو، میرے مسلم قوم کو یہ پریشانی آنے والی ہے، میری بیوی اور اولاد پر یہ پریشانی آنے والی ہے. بچانے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ آٹومیٹک اللہ جس کی عقل اور دل بیدار ہو، اللہ صرف خطرے کو فقط سمجھا دے نہیں، اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے وہ بھی سمجھا دیتے اللہ. وہ دل کے اندر وہ بھی آ جاتا ہے. بارہا ہم نے سائنس کے اعتبار سے سنا. اچھا، تمل ناڈو کے ایشیا لیول میں جو سونامی آیا تھا، سونامی پیپر کے اندر بہت سے آپ لوگ بھی پڑھے ہوں گے، باقاعدہ ایسے نیوز آئے تھے کہ فلان جگہ میں اتنے ہاتھی چین میں جو سنگلی چین میں جو باندھ کر تھے وہ توڑ کر چلے گئے، محفوظ جگہ کو، سیف جگہ کو چلے گئے. پرندے سونامی کے طوفان کے آنے سے پہلے سیف جگہ اڑ کر چلے گئے. ہمیشہ ایسا ہوتا ہوا آیا ہے. چونٹیاں مل کے بہت زیادہ چونٹیاں جانا شروع ہو جائیں تو سمجھنا چاہیے کہ کچھ ہونے والا ہے. ہاں، اکیلے ادھر سے رہے تو کیا بھی نہیں مطلب. بہت زیادہ چونٹیاں غذا لے کے، روزی کی اپنی غذا لے کے بلوں کے اندر جاتے ہیں تو سمجھنا چاہیے کہ بارش ہونے والی ہے. سانپ اپنے بلوں سے نکل کے باہر جاتے ہیں تو سمجھنا چاہیے کہ بارش ہونے والی ہے. جانوروں کے اندر یہ ایک مصیبت کے آنے سے پہلے، میں بہت بڑی بات نہیں، چھوٹی سی بات بولنا چاہتا ہوں. پرندے لکڑیاں لے کے، کاڑیاں لے کے گھونسلے بنانے کی تیاریاں بہت زیادہ کرتے ہیں تیزی کے ساتھ. سمجھنا چاہیے کہ کوئی طوفان آنے والا ہے. آنے والے خطرے کی گھنٹی بجتی ہے. وہ جو بیدار دل ہوگا، بیدار دماغ ہوگا، اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ کیا خطرہ آنے والا ہے. صرف سمجھتا نہیں وہ، بلکہ سمجھ کر اپنے گھر والوں کو، اپنی قوم کو، اپنی کنٹری والے کو بچانے کے لیے کیا تدبیر کرنا ہے وہ بھی کرتا ہے. ایک واقعہ یاد آیا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، پہلے بھی میں بتایا ہوں دوسرے عنوان میں، بیمار ہیں. بیمار کرسی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. بیمار کرسی کرتے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میری ایک ہی بیٹی ہے، اولاد کیا بھی زیادہ نہیں، مرد بچے کیا بھی نہیں، تو پورا کا پورا مال تو جانے جاتا، پورا مال کا ایک بیٹی کو میں ذرا اپنے آخرت کے ثواب کے واسطے ذرا وصیت بھی کر کو جاتا ہوں. میں پورا مال وصیت کر ڈالوں کیا؟ حضور بولے نہیں. آدھا مال وصیت کر ڈالوں کیا؟ نہیں. پونا مال کر ڈالوں کیا؟ نہیں. 1/3، ایک پاؤ، ایک تہائی
وصیت کر کے یتیم خانے کے واسطے، فلان کے واسطے، فلان کے واسطے ایسا وصیت کر کے جاؤں کیا؟ حضور بولے الثلث خیر، یہ تہائی ہے نا یہ بہت زیادہ، بس اتنا کرو، اس سے زیادہ کرنا نہیں۔ حضور بولے کہ اگر تم اپنے بچوں کے لیے کوئی مال چھوڑے بغیر، ایک پیسہ دیے بغیر، پورا کا پورا وصیت کر کے بچوں کو یتکففون الناس من ان تدعهم یتکففون الناس، تمہارے لیے اس سے بہتر یہ ہے کہ تم مال چھوڑ کر جاؤ اپنی اولاد کو، بجائے اس کے کہ تم اولاد کو بغیر پیسے کے پورا کا پورا وصیت کر کے تم چلے گئے۔ تمہارے جو بچے ہیں نا وہ تمہارے مرنے کے بعد کھانے کے لیے، روزی روٹی کے لیے بھیک مانگتے لوگوں سے پھرے۔ نہیں، ایک ادنا ایک لاجیکلی بات، میرے پاس چیز ہیں کھانے پینے کی، وہ ساری چیزیں میں صدقہ کر دیتا ہوں، بچے کو بولتا ہوں پانی پی لو گزار لے باہر۔ اسلام یہ کانسیپٹ دیا نہیں۔ اسلام بولتا ہے کہ صدقہ کرو، بہت فضیلت کا کام، لیکن اسٹارٹ کرو اپنے گھر والوں سے۔ بیوی کو کھانے کی ضرورت کی چیز دو، بچے کو دو، بچ گیا ہے تو دوسروں کو دو۔ یہ سمجھداری، یہ بیسک نالج جو ہے نا اسلام اس کے ساتھ ہی سمجھاتا ہے۔ رات میں سونا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہیں کہ چراغ اگر جلتا ہے تو اسے بجھا دو، کئی کو کیا ہو جائے گا؟ جل گیا نہیں، جل سکتا ہے تمہارا ہاتھ لگ کر، یا چوہا آ کے وہ بتی کو لے کر گیا جو جل رہی ہے، وہ بتی کو لے جا کے کسی جگہ میں پردہ میں کپڑے کے پاس لگا دیا، جل گیا گھر، ہو سکتا ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں کو کھلا رکھ کے مت سو رات میں، بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے۔ کیا ہو سکتا؟ ہوا کے اندر وائرس ہے، کھانے پینے کی چیزوں کے اندر آ جائے گی۔ مکھی گر گئی ہے، اللہ کے رسول بولے ہیں کہ کوسا پر وہ ڈال کے مر کے ہے کہ مکھی دوسرے پر کو بھی ڈبا ڈال، اس کے بعد اٹھا کے پھینکو، اب پینا ہے کھانا ہے تمہاری مرضی، اب نقصان نہیں ہوگا۔ احتیاط، میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں اپنے بچوں کے بارے میں، اپنی قوم کے بارے میں، یہ بیداری، یہ بیدار دماغ، بیدار دل ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ چاروں طرف سے بات ختم کرتا ہوں میں، چاروں طرف سے قسم کے خطرے، ایک ایک خطرہ بھی ایسا کہ پوری طرح بربادی لانے والا خطرہ۔ کسی طرف نیو ایجوکیشن پالیسی NEP کا خطرہ، یونیفارم سول کوڈ کا خطرہ، ایکسٹرا سول کوڈ کا، کسی طرف مسلمانوں کا بہت مستی کے ساتھ، بہت لاپرواہی کے ساتھ انٹرسٹ کے اماؤنٹ کو، سود کے پیسوں کو کھانے کا، دوسری طرف شراب اور ڈرگس کی دوسری چیزوں کے اندر پھنسے ہوئے۔ ان سب کی فکر کرے بغیر اگر ہم رہ جائیں گے تو وہ فقط اس طوفان میں ڈوب کر نہیں مریں گے، ان کے ساتھ ہم بھی ڈوبیں گے۔ ایک سٹیپ بھی اگر ایکشن نہیں اٹھائیں تو ان کے ساتھ ہم بھی جل کے مریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پوری مسلم امت مسلمہ قوم کو سمجھداری کے توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔